میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرماتے بیٹی فاطمہ فکر کیوں کرتی ہے, تجھے ماں کا پیار بھی دیا جائے گا, باپ کی شفقتیں بھی دی جائے گی, ہم تجھے خود علی کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے جائیں گے. جب سیدہ فاطمہ کی ڈولی چلی ہے نا مولا علی کے گھر کی طرف, روایتوں میں آتا ہے کتابیں اٹھا کر کے پڑھے آپ مولا علی کی طرف گھر کی طرف, جب سیدہ فاطمہ کی ڈولی چلی ہے حضرت جبرائیل بھی وہاں موجود ہے, حضرت میکائیل بھی وہاں موجود ہے, حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل بھی وہاں موجود ہے. آقا ارشاد فرماتے جبرائیل تم یہاں کیا کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اکیلا نہیں آیا, ساتھ میں 70 ہزار فرشتوں کو لے کر کے آئے ہو. جبرائیل کیوں آئے ہو؟ تاکہ آپ کی شہزادی فاطمہ کی ڈولی کو علی کے دروازے تک پہنچا دیں. ہم کہتے ہیں جب تک ڈی جے نہ بجے اس وقت تک شادی نہ ہو, لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا شادی وہی ہوتی ہے جس شادی کے اندر میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر. خیر تاریخ فائنل ہونے کے بعد دھیرے 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 وقت قریب آتا ہے, گھر میں ڈی جے لے کر کے آ جاتے ہیں لوگ, اور اس معاملے میں زیادہ ملوث مردوں سے زیادہ عورتیں. اب ہم کرتے کیا ہے, پتے کاٹتے, جب کھیستان کے ٹہنیاں کٹ لیتے ہیں, جڑ تو اس کے ہاتھ میں, اس جڑ کو کون کھاتے. حال یہ ہے میاں جی کا کہ ساری باتیں منوا لیں گے, لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے تو کہتے امام صاحب کیا کرے, بیوی بات مانتی ہی نہیں, بچے مانتے ہی نہیں. ارے کیسے نہیں مانتے, ہم نے تو دیکھا ہے ایک آواز تو دیتا ہے, تیرا بیٹا گلی میں بیٹھا رہے تو دوڑ کر کے آتا ہے, آج شریعت کی بات آئی تو کہتا ہے بات نہیں مانتا. وہ بیٹا کس کام کا جو باپ کی بات نہ مانے, وہ بیوی کس کام کی جو شوہر کی بات نہ مانے, وہ بیٹی کس کام کی جو باپ کی بات نہ مانے. ساری باتیں تو نے منوا دی, لیکن بات شریعت کی آئی تو کہتا ہے بات نہیں مانتا. اللہ کی پناہ افسوس یہاں ہوتا ہے, وہ عورتیں جن کو میرے آقا نے پردے میں رہنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ ہے جو گھر میں سب سے چھپی ہوئی جگہ. اس عورت کو ہم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اسٹیجوں پر لا کر کے کھڑا کیا اور اللہ کی پناہ سب کے سامنے بچھوایا. مجھے بتاؤ دوستو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے, کیا ہے تمہاری زبانوں میں طاقت؟ رب فرمائے گا ہم نے بیوی جیسی دولت تجھے دی, نعمت تجھے دی, بیٹی جیسی عظیم نعمت تجھے دی, ہمیں بتا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا. کوئی ہے مجمع میں ایسا جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے کہہ دے معاذ اللہ ہم نے تیری دی ہوئی نعمت بیوی کو اور بیٹی کو لوگوں کے سامنے لا کر کے ناچنے پر مجبور کر دیا؟ کوئی ہے جو کہہ دے گے؟ وہ رب کی بارگاہ ہے. حال یہ ہے ابھی نوٹ بندی کے زمانے میں ایک اعلان ہوا تھا جس کے کھاتے میں 2.5 لاکھ ہوں گے, 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوں گے, اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. تو ہندوستان ڈر گیا, لوگ ڈرنے لگے, سب کھانے لگے. میں پوچھا کیا ہوا بھائی, کیا دقت والی بات ہے؟ حضرت کیا بتائیں, آپ نے سنا نہیں ہے نا, اعلان ہوا ہے جس کے کھاتے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوں گے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی. ہمارے پاس تو کتنے پیسے ہیں, ہم حساب کیسے دیں گے اگر پوچھا جائے گا؟ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے, یہاں رشوتیں چل جاتی ہیں, جھوٹ چل جاتا ہے, سپورٹ چل جاتا ہے. وہ رب کی بارگاہ اچھے اچھوں کے ماتھوں پر پسینہ آ جاتا ہے, اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. یہاں 2.5 لاکھ کا حساب نہیں دے سکتے. بندوریوں پر لاکھوں اڑانے والے
عورتوں کے ڈانس پر لاکھوں کو اڑا دینے والے، کیا تو حساب دے سکے گا؟ ہم نے تو نبی کیا استعمال کیا ہے؟ کوئی جو کہہ دے کہ مولا میں نے ڈانس کرنے والوں کو اڑا دیا، کیا جواب بنے گا ہمارا؟ اور شرم کی بات تو یہ ہے، آپ نے بیٹی کو ناچنے کے لیے کھڑا کیا، گلی میں ایک مرتبہ تیری بیٹی گزر رہی تھی، کسی نے گندی نظر ڈالی تو تو دوڑ کر کے اس کا گلا پکڑتا ہے؟ تو نے میری بیٹی پر نظر کیسے ڈالی، کیسے اس کو دیکھا؟ ایک نظر اس نے دیکھا تو تو گلا پکڑتا ہے، آنکھ نکالنے کی بات کرتا ہے۔ آج تو تو نے خود لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کتنے دیکھنے والے ہیں، مجھے بتا کس کی نظر کیسی ہے، کس کس کا گلا پکڑے گا، کس کس کی آنکھ نکالے گا؟ بالوترا والو دل پر ہاتھ رکھ کر کے تم بتاؤ مجھے، ناچنا کس کا کام ہے؟ اپنا ناچنا نہیں دیا، غیروں کا کام، ہجڑوں کا کام ہے، تالیاں بجانا، ناچنا کودنا۔ مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ناچنا یار، جن کے پاس قرآن ہو وہ قوم ناچے گی، جس کے پاس مدینے والے جیسی عظیم نعمت ہو وہ قوم ناچے گی۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے؟ بولیے نا، عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، اور ہمارے امام نے پیغام دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چپ جانے والے۔ اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ ہے مدینے کا سلطان اپنے مزار سے ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ سنی مجھے بتانا، جب تیرا عقیدہ یہ بھی ہے ہمارا نبی زندہ ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، آج تو اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر کے ڈانس کر رہا ہے، کیا نبی تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تیرے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا آج میرے آقا کو ان کے مزار میں کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ آقا کہتے نہیں ہوں گے اے میرے امتی بھول گیا سارے احسانات، بھول گیا ساری محبتیں، ارے یا کر کے کبھی اس غار سجدہ کے نکیلے پتھر کو بھی دیکھ لیتا جو آج بھی ہمارے سجدوں کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ہم نے ہر جگہ خیال رکھا، اپنے بیٹے حسن کا نہ رکھا، اپنے بیٹے حسین کا نہ رکھا، اپنی بیٹی فاطمہ کا نہ رکھا، اپنے علی کا نہ رکھا، اپنے بیٹے ابراہیم کا نہ رکھا، اپنے بیٹے قاسم کا نہ رکھا، اپنے بیٹے عبداللہ کا نہ رکھا۔ اگر ہم نے سجدہ بھی کیا تو فاطمہ کو یاد نہ کیا، علی کو یاد نہ کیا، بلکہ ربی حبلی امتی کہہ کر کے تجھے یاد کیا۔ آج ان محبتوں کا صلہ ہم نے یہ دیا کہ اپنی شادیوں کے اندر ہونا تو یہ چاہیے نبی کی سنت ادا کی جا رہی ہے، سنت کے مطابق ہم اس شادی کو کریں، لیکن ہم نے مدینے والے کے کلیجے کو تکلیف پہنچائی، آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ یاد رکھیے گا پیارو، سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا مجھے بتانا۔ اس وقت اگر نبی نے کہہ دیا یہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہمارا ہوتا تو اس کے گھر میں جو ہونے والی شادی تھی وہ خیروں کے طریقے کے مطابق نہ ہوتی، ہماری سنت کے مطابق۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا یار اس وقت ہمارا؟ خدا کی قسم اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ ماہ محرم ہمارے درمیان چل رہا ہے، اہل بیت کی یاد میں ہم نے اس ماہ مبارکہ کو گزارا، ذکر کیا اہل بیت کا، علماء سے سنا نہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا جو نبی کی بیٹی ہے، آج باپ کے پاس چند پیسے آ جائے تو بیٹی پھولی نہیں سماتی ہے، مجھے وہ گگری چاہیے، وہ گگری، وہ گگری، وہ گگری۔ ادھر چلتی ہے گگری، ہمارے ادھر بہت چلتی ہے گگری، ایسے ایسے لباس، خیر اسے گگری کہہ لو یا ہاف آستین کے کرتے کہہ لو، اتنی اتنی، اب تو اس سے بھی کم ہو گیا، خیر سینہ نظر آتا ہے، پیٹھ نظر آتی ہے، ایسے کپڑے۔ کیا بتایا جائے، کیا نہ بتایا جائے، یہ حالات
کہ ہماری بیٹیوں کی ہم سے فرمائش ہم نے لا کر کے دے دیا. اہل بیت سے محبت کرنے والے کبھی دیکھا تو ہوتا کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے لباس پہنا تو کیسا تھا. شان یہ تھی ان کے پردے کی. امام کہتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہر، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے سر کی چادر کو بھی نہ چاند کی نگاہ نے دیکھا نہ سورج کی نگاہ نے دیکھا. یہ ان کے پردے کا اپنا. اور وقت وصال بھی وصیت کرتی میرے شوہر نامدار، جب جنازہ لے کر کے چلو تو دن میں نہیں رات میں لے کر کے چلو. پوچھا گیا کیوں فاطمہ؟ جواب سنیے سیدہ فاطمہ کا، بالخصوص میری ماں بہنیں سنیں جنہیں شوق چڑھا رکھتا ہے. میرے پوتے کی شادی ہے، میں نہیں ناچوں گی تو کون ناچے گا؟ دادیاں پاؤں میں قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں. ارے میرے پوتے کی شادی ہے، میں نہیں ناچوں گی تو کون ناچے گا؟ نانیاں دوڑی آتی ہیں، ارے میرے نواسے کی شادی ہے، میں پیسے نہیں واروں گی تو کون وارے گا؟ تجھے ناچنا نہیں، اپنی قبر کی فکر کرنا. آج جس پوتے یا نواسے کے لیے شریعت کا النگھن کر رہی ہے، کل تیرے مرنے کے بعد تیرا پوتا یا تیرا نواسا 10 دن بھی تیری قبر پر آ کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوگا. آج اس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہے. کیوں زندگی کو برباد کیا جاتا ہے؟ کیوں زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی جنازہ رات میں لے کر کے چلا جائے. پوچھا گیا کیوں فاطمہ؟ کہتی ہے میرے بابا جان کی وصیت تھی بیٹی ماں ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو. میں نے پوری زندگی پردہ کیا. میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا سے جاؤں تو جاتے جاتے بھی میرے جنازے کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. یہ پردہ کس کا ہے یار؟ جن کی شان یہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ شان اس فاطمہ کی ہے جو کسی سرپنچ یا ایم ایل اے کی نہیں، نبیوں کے امام کی. باپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تیری فرمائشیں بڑھ جاتی ہیں. بے پردگی کے ساتھ ہاتھوں میں کانوں پر موبائل لگا کر کے تو بے پردگی کے ساتھ گلیوں میں گھومتی بھی نظر آتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑے باپ کی بیٹی جا رہی ہے. ہوگا تیرا باپ کتنا ہی بڑا لیکن فاطمہ کے بابا سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے بابا کی شان یہ ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تیرے باپ کے پاس جو دولت آئی ہے وہ اتنی ہے کہ روزانہ تیرا باپ ہو سکتا ہے ایک فقیر کو 10 یا 20 روپے دے دے میں، لیکن فاطمہ زہرا کے بابا کی شان یہ ہے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، روپے بہا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. یہ زہرا کے بابا کی شان ہے لیکن پھر بھی پردے کا اہتمام دیکھو. میری ماں بہنوں اپنے آپ کو پردے میں رکھو. بڑا افسوس ہوتا ہے جب باپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹی پہ پردہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں ترقی کا زمانہ ہے، تم کیوں عورتوں کو پردے میں رہنے کی بات کرتے ہو؟ اور کہیں دنیا میں تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں یار مرد اور عورت کو تو ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنا چاہیے. تم سمجھ نہیں پا رہے ہو پیارو، یہ عورت کو مساوات کا درس دلوانا نہیں ہے، بہن بیٹیوں کی آبرو کا سودا کروانا. جب تم برابری کی بات کرتے ہو تو پارلیمنٹ میں آدھے ممبر مرد ہونے چاہیے اور آدھی عورتیں ہونی چاہیے. جب تم برابری کی بات کرتے ہو تو فوج میں آدھے مرد ہونے چاہیے آدھی عورتیں ہونی چاہیے. جب تم برابری کی بات کرتے ہو تو کیا وجہ ہے کرنل مرد کی جگہ عورت کو کیوں نہیں بنایا جاتا؟
برابری کا معاملہ نہیں ہے عورتوں کی عزتوں کو تباہ کروانا ہے. برابری کی بات کرنے والوں، عورت نے 6 بچے جنے، کبھی کہتے کیوں نہیں ہو برابری کا معاملہ ہے، 3 عورت جنے گی اور 3 مرد جنے گا. ہر معاملے میں برابری ہونی چاہیے. قسم خدا کی عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے دی ہے، میرے رب نے عطا فرمائی. یار اس سے بھی بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. اگر بیٹا ایک نظر مسکرا کر کے ماں کے چہرے کو دیکھے، آقا ارشاد فرماتے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. بالوترا سے لاکھوں روپے لگا کر کے ایک حاجی جائے، سفر کی پریشانیاں، خانہ کعبہ کا طواف کرے اور وہاں پر جا کر کے مینا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، کنکریاں مارے، اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اتنے سفر کو برداشت کرتا ہے، پھر بھی واپس پلٹ کر کے آتا ہے. گارنٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک نظر ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھ لے، اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. مجھے بتاؤ نا آج جو لوگ برابری کی بات کرتے ہیں کیا یہ مقام انہوں نے دیا ہے؟ تمہیں پتا نہیں یہ برابری کی بات کرتے عورتوں کی آبرو کی دعا نہیں. بسوں میں دیکھو نا جن عورتوں کو کنڈکٹر بنایا گیا ہے، سارے بس والوں کی نظریں اس عورت پر رہتی ہیں، سب کی نظریں اس کو تکتی رہتی ہے. بھیڑ کے اندر آبروؤں کے سودے ہو رہے ہیں. برابری کی باتیں کرنے والوں، اس خلط ملط کی تعلیم کی بنیاد پر آج غیر مرد کے بچے غیر عورتوں کے پیٹوں میں پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی چند دنوں پہلے کی رپورٹ ہے، غیر شادی شدہ بچی کے شکم میں 5 مہینے کا بچہ. یہ ہے اس تمہاری برابری کا نتیجہ. اس لیے میں گزارش کروں گا خدا کی قسم اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں، یہ ناچنا کودنا کب تک چلے گا؟ کب تک ہم شادیوں میں ڈی جے بجاتے رہیں گے؟ اور کچھ لوگوں نے طریقہ بدل دیا، ایک دن میلاد کرواؤ، ایک دن ڈانس کرواؤ. اس لیے جب اللہ جی میں ناراض نہ ہو، بات نہیں ہے نہ کہے تم نے میلاد نہیں کروایا. برا مت مانی گا، ایک جملہ کہتا ہوں میں ہر جگہ، ایک دن گوبر کھاؤ، ایک دن حلوہ کھاؤ. ہنسنے کی نہیں رونے کی بات. بھائی ناچنا کودنا گوبر، مصطفیٰ کی میلاد حلوہ. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو گوبر بھی کھاتا ہے اور حلوہ بھی کھاتا ہے. جو نبی کا غلام رہتا ہے کھانا تو دور کی بات، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا ہے گوبر کی طرف، بلکہ جب بھی اسے میسر آتا ہے، کبھی غوث کے نام پر حلوہ میسر آتا ہے، کبھی غریب نواز کے نام پر حلوہ میسر آتا ہے، کبھی مصطفیٰ پیارے کے نام پر حلوہ میسر آتا ہے. یاد رکھیے گا یہ مولوی کو راضی کرنا نہیں، شریعت مصطفیٰ کا النگھن کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے شریعت کا. اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جس جس قوم نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے برباد کر دی گئی وہ قوم، زمین سے مٹا دیا گیا اس قوم کو. تباہی آتی ہے جب بندہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. اس لیے خدا کی قسم یہ ناچنا کودنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ تو یہ کہ ہمارا ہر کام ہوتا ہے سنت رسول کے مطابق. جس طریقے سے شادی کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا اس طریقے سے شادی کی جائے نا، کیا دقت والی ہے. اور میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، یہ نہ سمجھیں 4 دن کی زندگی میں مستیاں کر دی جائے، یہ تو زندگی ہے. اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے. پتہ چلے گا جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، تب
तब पता चलेगा हकीकत में जिंदगी कौन सी जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी को कामयाब बना लेना ये कोई कमाल की बात नहीं है दोस्तों। अगर इसे कामयाब बना लेना कमाल की बात होता ना तो कभी अब्दुल कादिर जिलानी 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज ना पढ़ते, कभी मेरे गरीब नवाज 70 साल तक अपनी पीठ को जमीन से ना लगाते। जरा देखो ना गरीब नवाज ने 70 साल तक अपनी पुश्ते मुबारका को जमीन से न लगाया। फिक्र थी तो आखिरत की फिक्र थी, गौसे आजम को फिक्र थी तो आखिरत की फिक्र थी। और कैसे फिक्र है यार, आज हम हजारों रुपए नाजायज कामों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वो इमाम जिन्हें इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है, जिनकी शान और अजमत का आलम ये है, ख्वाब में देखा जाता है मेरे आका की गोद में एक मुबारक सर रखा हुआ है और मेरे आका उस मुबारक सर के अंदर जो बाल है उन बालों के दरमियान अपने मुबारक उंगलियों से इस तरह कंघी फरमा रहे हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये किसका सर है? क्या हसन मुस्तफा का सर है? क्या हुसैन आजम का सर है? आका इरशाद फरमाते हैं ये सर ना हसन का है ना हुसैन का है, बल्कि हमारी उम्मत में पैदा होने वाले एक इमाम नौमान इब्ने साबित का सर है। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी शान ये हो, जिनका मकाम ये हो कि अगर गुंबद खजरा के करीब जाकर के आका की बारगाह में सलाम करे तो इनके लिए गुंबद खजरा से मेरे मुस्तफा का जवाब आए। आखिरत की फिक्र देखो, रास्ते में चल रहे हैं, आपकी जूती के अंदर गंदगी लग गई, कीचड़ लग गया। अब होता क्या है, जब किसी की जूती में या चप्पल में कीचड़ लग जाए तो बंदा पांव झाड़ता है ना। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी अपने पांव को झाड़ा पत्थर पर। जब पांव पर पत्थर मारा ना तो थोड़ा सा कीचड़ उछल करके एक सामने मकान था उसकी दीवार पर जाकर के लग गए। इत्तिफाक से जिसके मकान पर लगा आप उसमें पैसे मांगते थे, यानी वो आपका मकरूज था। आप उसके दरवाजे पर गए, दस्तक दी, पूछा कौन? आपने फरमाया नौमान आया है। तो वो घर वाला समझने लगा शायद आप अपना कर्ज वसूल करने के लिए आए हैं, तो घबराने लगा। आप फरमाते घबराना, कर्ज लेने के लिए नहीं आया। बात दरअसल ऐसी है, रास्ते से गुजर रहा था, पाँव में कीचड़ लगा, मैंने जब पाँव को छिड़का ना तो कुछ गंदगी उठ कर के तेरी दीवार पर आ गई। डरता हूँ कि कल क़यामत के दिन रब्बे करीम इसके हवाले से मेरा हिसाब ना ले लेवे। मैं तुझमें जो पैसे मांगता हूँ ना, इस गंदगी जो तेरी दीवार पर आकर के लगी है, इसके इवज मैंने सारा कर्ज माफ कर दिया। तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। यार आखिरत की कितनी फिक्र है, हिसाब की कितनी फिक्र है। एक दीवार पर कीचड़ लगा तो इस तरीके से बेचैन और बेकरार हो गए। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमने लोगों की दीवारों पर नहीं, गैरों की बेटियों पर कीचड़ लगाया है, गैरों की बेटियों की आबरूओं पर कीचड़ लगाया है, उनके पर्दे पर कीचड़ लगाया है। अल्लाह की पनाह, ऐसे बेगैरत लोग इस जमीन पर पनपते हैं जिन्होंने औरतों की इज्जतों पर ज़िना के जरिए कीचड़ लगाया है। मुझे बताओ ना क्या हम हिसाब दे सकेंगे रब की बारगाह में? अगर मेरे करीम ने पूछ लिया हमने जिंदगी दी थी, जिंदगी का क्या इस्तेमाल किया? क्या कोई कह सकेगा माज़अल्लाह कि हमने ज़िना में जिंदगी गुजारी? मैं गुजारिश करना चाहूंगा खुदा की कसम, आखिरत की फिक्र करो। रब्बे करीम ने ये बाबरकत लम्हे हमें अता फरमाए हैं, रब का शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। खैर शादी का दिन करीब आता है और रात को एक दिन पहले राती जोगा रखता है, उसे राती जोगा नहीं कहते। हमारी जमात के गालिब दीन वो कहते राती जोगा नहीं, वो राती रोड़ा होता है जहाँ पर नाचना कूदना होता है। हकीकत में राती जोगा ये है। सब सो रहे हैं, मुस्तफ़ा का गुलाम अपने नबी की याद में जाग रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसके रसूल का जिक्र कर रहा है। सारी दुनिया को नींद आ रही है, उनका दीवाना पीढ़ा रही है। सारी दुनिया को नींद आ रही है, उनका दीवाना पीढ़ा रहे। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है।
ساری دنیا سو رہی ہے نا، لیکن نبی کا غلام جاگ رہا ہے. خیر رات گزاری، صبح ہوا. اب جناب